میرا نام نبیلہ ہے۔ میرا قد 5 فٹ 2 انچ ہے۔ میری عمر 27 سال ہے اور میں بہت ہی کیوٹ اور خوبصورت ہوں۔ میرا چہرہ پھولوں کی طرح حسین ہے۔ میری آنکھوں میں مستی بھری ہے۔ میرے گال موٹے اور بھرے بھرے ہیں اور میرے ہونٹ رس بھرے رسیلے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اس وقت تقریباً 16 سال کی تھی جب ہمارے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ میں کوئی بہت کمزور طالبہ تو نہ تھی پر کوئی بہت ذہین طالبہ بھی نہ تھی، جس کی وجہ سے امتحان کی تیاری کے لیے مجھے کسی نہ کسی سے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ میری خالہ کا بیٹا شہزاد بھی یہ کر چکا تھا اور وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں رہتا تھا۔ میں نے امی جان سے کہا کہ وہ شہزاد سے بات کرے کہ وہ فارغ وقت میں مجھے پڑھا دیا کرے، اس طرح مجھے ٹیوشن کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، آنے جانے کی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ امی اسی دن شہزاد سے بات کر کے آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے شہزاد سے بات کر لی ہے اور وہ ہر شام 7 بجے سے 9 بجے تک آیا کرے گا مجھے پڑھانے۔ اس دن میں نے جلدی جلدی تمام کام نپٹانے اور اپنی کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں پڑھنے بیٹھ گئی۔ تقریباً 6:30 بجے ہوں گے جب شہزاد ہمارے گھر آئے۔ شہزاد کی عمر اس وقت 25 سال کے قریب تھی اور کافی وجیہ اور ہینڈسم شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا قد 6 فٹ کے قریب جبکہ جسم مضبوط اور توانا تھا، کلین شیو کے ساتھ سانولا رنگ قیامت خیز تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، اچھا تو میری شاگرد پڑھائی کے لیے تیار ہے؟ میں نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ویری گڈ، یہ بتاؤ کس سبجیکٹ میں خود کو زیادہ کمزور سمجھتی ہو؟ شہزاد نے میری کتاب اٹھا کر اس کے اوراق الٹے ہوئے کتاب پر ہی نظر جمائے مجھ سے دوسرا سوال پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میتھ اور انگلش میں کمزور ہوں۔ میں تھوڑا سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی جھجک رہی تھی۔ شہزاد نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے میری جانب دیکھا اور بولے، اگر اسی طرح تم گھبرائی اور جھجکتی رہو گی تو میرا نہیں خیال کہ میں تم کو جو کچھ پڑھاؤں گا وہ تم کو ذہن نشین بھی کروا سکوں گا، لہٰذا جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ ہم بڑے دوستانہ ماحول میں اسٹڈی کریں گے اور جو کچھ بھی پڑھیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے۔ جی بہتر، میں خود کو تھوڑا ریلیکس ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اس دن پڑھائی تو کوئی خاص نہ ہوئی، البتہ شہزاد نے اپنی باتوں اور چٹکلوں کی مدد سے میری جھجک دور کر دی۔ میں اب کافی ریلیکس بھی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں شہزاد کے چٹکلوں کا جواب بھی چٹکلوں کی صورت میں ہی دے رہی تھی۔ میرا چنچل پن بیدار ہو چکا تھا۔ شہزاد نے تھوڑی سی میتھ کی مشق کرائی اور انگلش سے شروع کرنے کا کہہ کر گھر کے لیے اٹھے۔ امی نے انہیں روک لیا کہ چائے تو پیتے جائیں۔ شہزاد بھی چائے کے لیے بیٹھ گئے۔ چائے اور تھوڑی گپ شپ کے بعد شہزاد کل شام 7 بجے آنے کا کہہ کر گھر چلے گئے۔ تقریباً 2 ہفتوں تک معاملات ایسے ہی چلتے رہے۔ وہ وقت کے خاصے پابند تھے، وقت پر آتے اور اپنا کام وقت پر ختم کر کے چلے جاتے۔ ان کی شخصیت جذب نظر تو تھی ہی، ان کے پڑھانے اور سمجھانے کا انداز بھی خوب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شہزاد کی گرویدہ ہو چکی تھی اور ان سے کافی بے تکلف بھی ہو چکی تھی۔ اس دن شہزاد مجھے میتھ کی مشق کرا رہے تھے۔ جب امی چائے لے کر آئی، انہوں نے میز پر رکھی اور بولی کہ چائے پہلے پی لینا، یہ کہہ کر وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ مشق ختم ہوئی تو میں نے چائے کی پیالی اٹھا کر شہزاد کو دینا چاہی تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا ہاتھ کام گیا اور ساری کی ساری چائے شہزاد کے اوپر گر گئی، جس سے ان کی پینٹ اور شرٹ بھیگ گئی۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئی، دوڑتی ہوئی گئی اور تولیہ اٹھا لائی۔ میں بار بار شہزاد کو سوری بول رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شرٹ کو تولیے سے خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب جلے تو نہیں؟ میں نے مسلسل تولیہ رگڑتے ہوئے پوچھا۔ چائے سے تو نہیں جلا، لیکن اب تم ضرور جلا ڈالو گی۔ میں ان کے اس جملے کو بالکل بھی نہ سمجھی اور اسی طرح تولیے سے ان کی شرٹ کو خشک کرنے میں لگی رہی۔ میں شاید کچھ دیر اور اسی طرح تولیے سے انہیں خشک کرنے میں لگی رہتی پر شہزاد نے مجھے روک دیا اور مجھے دونوں کندھوں سے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوئے بولے، بس کرو ببلی، گھر میں مجھے سب اسی نام سے پکارتے تھے۔ ایوری تھنگ افسائن، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ لیکن میں خود میں بہت شرمندہ تھی، اس لیے جب میں نے انہیں اس شفقت سے پیش آتے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے جب مجھے روتے دیکھا تو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، ارے پگلی، روتی کیوں ہو؟ تم نے جان بوجھ کر چائے تھوڑی گرائی ہے، یہ تو حادثاتی طور پر ہوا۔ ان کے دلاسا بندھانے پر مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جانتی ہوں کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن حادثات بھی تو کسی نہ کسی غلطی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں اور اس حادثے کی غلطی کی میں ہی ذمہ دار ہوں۔ شہزاد بھی شاید ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے، اس لیے بولے، ببلی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایسے حادثات روز کیا کرو۔ وہ ہنس رہے تھے اور ان کے یہ معنی خیز ہنسی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں بھی انہیں ہنستے دیکھ کر مسکرا دی۔ شہزاد نے کہا، چلو واپس وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے حادثہ شروع ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے سے آزاد کر دیا۔ میں نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولنا چاہی تو شہزاد نے کہا، آج کا کام ختم، کل دیکھیں گے۔
میں چلتا ہوں کیونکہ اس حالت میں تمہیں کچھ نہیں پڑھا پاؤں گا۔ شہزاد اپنی کس حالت کے بارے میں کہہ رہے تھے مجھے پتہ نہ چلا۔ میں اس دن جب میں بیڈ پر تھی تو یہ واقعہ بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا اور یہ سب اس وقت تو میرے لیے بے معنی تھے، لیکن اب ان واقعات کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند نے اوڑھ لیا اور میں نیند کی گہری وادی میں غوطے کھانے لگی۔ اس رات میں نے بارہا خواب میں شہزاد کو دیکھا۔ کبھی ہم کسی ندی کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے، کبھی کسی پارک کے کونے میں کسی بینچ پر بیٹھے کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے، کبھی پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں، کبھی ٹھاٹھ مارتے سمندر کی لہروں سے کھیل رہے ہوتے۔ غرض اس رات میں نے اور شہزاد نے مل کر دنیا جہاں کی سیر کی۔ میں اس دن بہت گہری نیند سوئی۔ صبح اٹھی تو میرے خواب کا ہر منظر میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں بستر سے اٹھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، میں ان خوابوں کی دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ مجھے علم نہیں کہ ایسا کیوں تھا، پر جو بھی تھا بہت پرلطف تھا۔ دوسری شام جب شہزاد ہمارے گھر پہنچے تو میں اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ میرے بال گیلے تھے اور ان سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا۔ شہزاد کی بار بار اڑتی ہوئی نظر کو میں بخوبی نوٹس کر سکتی تھی۔ میں تو شہزاد کو خوابوں میں بسا چکی تھی، لیکن یہاں لگتا تھا کہ شہزاد کے من میں بھی کوئی بات چل رہی ہے۔ دوران اسٹڈی مجھے آج میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پیار کیا ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ شہزاد کے خیالات مجھے مدہوش کر رہے تھے۔ زندگی میں مجھے ایسی فیلنگز پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوں ہی شہزاد مجھے میتھ کے ایک سوال کی مشق کرا رہے تھے تو میں ان کے ساتھ بہت قریب ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا کوئی ارادہ تو نہیں کیا تھا، بلکہ ایسا ہونا اتفاق تھا۔ آخر 9 بجے اور شہزاد گھر جانے کے لیے اٹھے تو میں بھی کتابیں سمیٹ کر اٹھی تو انہوں نے قریب سے گزرتے ہوئے بڑی آہستہ سے کہا، ببلی تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو اس دوران وہ مجھ سے دور ہٹ چکے تھے۔ ان کے الفاظ ساری رات میرے کانوں میں بجتے رہے۔ شاید خواتین کے متعلق سچ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خود پسند ہوتی ہیں، اس لیے ان کی تعریف کی جائے تو وہ پھولے نہیں سماتی۔ اگلے دن بھی شہزاد وقت پر ہی آ گئے۔ ابھی ہم نے اسٹڈی سٹارٹ کی ہی تھی کہ بجلی چلی گئی۔ میں اٹھی کہ موم بتی جلا کے لے آؤں تو شہزاد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، ہم نے کون سا موتیوں سے مالا پرونی ہے، ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں بجلی تو آ ہی جائے گی۔ تو میں بھی وہیں ہی بیٹھ گئی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ شہزاد نے میرا ہاتھ ایسے ہی پکڑ رکھا تھا، لیکن مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ اگرچہ شہزاد کی محبت مجھ پر حاوی ہو چکی تھی اور ان کی پر اثر شخصیت نے مجھ پر جادو سا کر دیا تھا، لیکن میں فوری طور پر اس وقت چونکی۔ اندھیرا تھا اور ہم ایک دوسرے کے چہروں کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ حقیقت کہوں تو مجھے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں بہت مزہ دے رہا تھا، لیکن کوئی اندرونی خوف تھا جو روک رہا تھا۔ لیکن اگر شہزاد کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں ان کا منہ نوچ لیتی، لیکن شہزاد کے لیے تو میں پہلے سے ہی سب کچھ ہاری ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی میں یہ سب کچھ نہیں چاہ رہی تھی۔ جو ہو رہا تھا مجھے عجیب لگنے لگا تھا، اس لیے میں نے شہزاد کے ہاتھ کو چھوا اور ٹوائلٹ جانے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی۔ لیکن میں جیسے ہی اٹھ کر قدم بڑھانے والی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں ڈگمگا گئی۔ اسی لمحے شہزاد نے ہاتھ بڑھا کر مجھے سہارا دیا تو میں گرنے سے بچ گئی۔ میں بہت نروس ہو گئی تھی، شاید میں جلدی سے ٹوائلٹ کی طرف بھاگی۔ مجھے کچھ حاجت تو نہ تھی، البتہ ٹھنڈے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے تو گرمی کا احساس کچھ کم ہوا۔ میں ابھی ٹوائلٹ میں ہی تھی کہ بجلی آ گئی۔ میں واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو شہزاد وہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ بتائے بغیر ہی چلے گئے۔ اسی وقت امی ڈرائنگ روم میں آئی تو انہوں نے بتایا کہ کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جا رہا ہے۔ میں نے بھی کتابیں سمیٹی اور اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ میری سوچ کا محور بس شہزاد ہی تھے۔ اس رات بھی میں انہی سوچوں میں غرق ہو گئی۔ صبح اٹھی تو شہزاد کی یاد میں سارا دن محور رہی۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں شام کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شہزاد آج کیسے برتاؤ کرتے ہیں، لیکن وقت ہونے کے باوجود وہ نہیں آئے۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن میرا انتظار بس انتظار ہی رہا۔ وہ 8 بجے تک نہیں آئے تو میں نے امی سے کہا کہ خیر ہو شہزاد پتہ نہیں آج کیوں نہیں آئے۔ امی نے کہا کوئی اور کام پڑ گیا ہوگا اس لیے نہیں آ سکا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں امی، کل جب وہ گئے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا پتہ وہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے ہوں۔ اب خالہ کو فون کر کے ان کا پتہ تو کرائیں۔ امی کو بھی جیسے کچھ یاد آیا تو انہوں نے خالہ کو فون لگایا۔ تب خالہ نے بتایا کہ شہزاد تو کل سے سخت بخار میں تپ رہا ہے۔ مجھے علم ہوا تو سخت بے چینی ہوئی۔ دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور اس کا بخار خود پر لے لوں، لیکن میں اس وقت کیا کر سکتی تھی۔ صبح میں امی کو ساتھ لے کر ان کا پتہ لینے خالہ کے گھر گئی تو دیکھا شہزاد واقعی بخار کی وجہ سے بستر میں پڑے تھے۔ تھوڑی سی رسمی بات چیت کے بعد میں ادھر ہی بیٹھ گئی۔ خالہ اور امی بھی ساتھ بیٹھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔
شہزاد نے ایک بار ہماری طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی۔ ہم خالہ اور امی کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم خاموش بیٹھے تھے جبکہ خالہ اور امی باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کی سہیلی کی بیٹی کی شادی ہے جہاں ان کا جانا بہت ضروری تھا لیکن نہیں جا سکی۔ امی پوچھ رہی تھی کہ کیوں نہیں جا سکتی ہو تو خالہ بولی جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو بستر پر پڑا ہے اور آپ کے بھائی صاحب خالو بھی آفس سے چھٹی نہیں لے سکے اور ان کے ساتھ چلی جاتی۔ امی چونک کی خالہ کی سہیلی کو جانتی تھی اور انہیں پتا تھا کہ وہ کدھر رہتی ہے، اس لیے خالہ سے بولی تمہاری سہیلی کون سا دوسرے شہر میں رہتی ہے، ٹیکسی پکڑو اور 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤ گی۔ میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر امی اور خالہ شادی پر چلی جائیں تو مجھے شہزاد سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے بھی امی کی تائید میں کہا، خالہ اگر آپ کی سہیلی اسی شہر میں رہتی ہے تو تب آپ ضرور ہو آئیں، شہزاد کی فکر نہ کریں، 2-3 گھنٹوں تک ہم ان کی تیمارداری کر لیں گے۔ خالہ اور امی دونوں کو میں نے شادی پر جانے پر آمادہ کر لیا، اگرچہ امی جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں اور شہزاد اب گھر میں اکیلے تھے۔ کوئی 15 منٹ تک ہمیں کوئی بات نہ ہوئی، شہزاد ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹے رہے، شاید وہ میرا انتظار کر رہے تھے کہ میں کوئی بات شروع کروں گی، لیکن میں تزم میں رہی کہ بات شروع کیسے کروں اور کون سی بات کروں۔ تنہائی اور خاموشی ماحول پر عجب پر اثرار تھی۔ شہزاد نے میری طرف کروٹ لے کر آنکھیں کھول دی۔ نبیلہ تم نے مجھے جلا ڈالا، ان کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی، ان کی نظریں میرے چہرے پر گڑی تھی۔ تم شاید سمجھ رہی ہوگی کہ میں بخار سے تپ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ آگ جس میں جل رہا ہوں تمہاری ہی بت میں لگی ہوئی ہے، دیکھو جل رہا ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ماتھے پر لگا دیا اور ان کا ماتھا سچ میں انگارے کی طرح تھا۔ جی جی شہزاد، میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا۔ شہزاد دیوانوں کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھ رہے تھے جیسے وہ اس طرح سکون پا رہے ہوں۔ سکون تو مجھے بھی حاصل ہو رہا تھا، محبت تو مجھے بھی ہو گئی تھی۔